وہ لوگ کہ جن کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں انہیں مردود قرار دے دیا جاتا ہے، ان کی قبولیت نہیں ہوتی۔ ان میں پہلا مشرک تھا جس کی تفصیل آپ نے سن لی، اور ایک ان میں سے شرابی تھا، اس کی بھی تفصیل گزشتہ جمعے آپ نے سماعت فرما لی کہ میرا رب سب کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور سب کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن مشرک اور شرابی آدمی کی بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے اعمال مردود قرار دے دیے جاتے ہیں انہیں شرف قبولیت نہیں بخشی جاتی۔ ان میں ایک بدقسمت وہ ہے کہ جو بڑی محفل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی کردار کشی کرتا ہے، اس کے عیب دوسروں کو بتاتا ہے، جسے آج ہم غیبت اور چغلی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کا عیب دوسرے کسی بھائی کو جا کر بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر وہ عیب واقعتاً اس میں پایا جاتا ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں یہی تو غیبت ہے کہ تیرے بھائی زید کے اندر چوری والا عیب، زنا والا عیب پایا جا رہا ہے تو اس کو چھپانے کی بجائے لوگوں کے سامنے تماشا بنا رہا ہے، اسی ہی تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ عیب اس کے اندر نہ پایا جائے وہ تو الزام اور بہتان بن جائے گا، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے بات سمجھ یہ آئی اس حدیث مبارکہ سے کہ ہر وہ عیب جو کسی کے اندر پایا جا رہا ہے اس کو ہم بدنام کرنے کی نیت سے، اس کو لوگوں کی نظروں میں حقیر ثابت کرنے کی نیت سے بڑی محفل میں یا ویسے تنہائی میں کسی دوسرے کو بتائیں گے تو وہ غیبت کہلائے گا۔ قرآن و حدیث ہماری اس بارے میں رہنمائی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین کفروا، کہ اے کافرو، یا ایھا الیہود، اے یہودیو، یا ایھا النصارى، اے نصارہ، نہیں، اللہ نے خاص مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ کیوں؟ یہود و نصارہ جو میرے نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے، کل قیامت کے دن ان کا تو حساب ہی نہیں ہونا، وہ تو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ حساب تو انہی کا ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے، رب کی توحید پر استقامت اختیار کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے خاص مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے مومنوں، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ماننے والو، اجتنبو، تم بچو، کثیرا من الظن، دوسروں کی جاسوسی کرنے سے، دوسروں کے عیب دوسروں کو بتانے سے، دوسروں کی کردار کشی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے کہ تم اس سے ایسے ہی بچو کہ جس طرح تم میں سے ہر کوئی ناپسند کرتا ہے
کہ جب اس کے سگے بھائی حقیقی بھائی کی روح کو قبض کر لیا جائے اور اس کا جسم مردہ حالت میں ہو اور اسے کہا جائے کہ اپنے اس مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، جس طرح وہ اس بات کو ناپسند سمجھتا ہے اسی طرح وہ ناپسند سمجھے کہ کسی کے عیب کو اچھالے۔ آج میں اور آپ اس حالت کا اگر ہمیں سامنا کرنا پڑے، کوئی عذرائے مذاق سے ہی ہمیں کہہ دے کہ جب میرے بھائی کی میت میرے سامنے ہو، اس کو دفنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہوں، اس کو مٹی کے سپرد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہوں، اور اسی وقت ہمیں کوئی کہے کہ آپ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں، تو ہمارا غصہ کس قدر بڑھ جائے گا، اور ہماری عقل یہ بات ہم سے منوانے پہ ہمیں مجبور کر دے گی کہ یہ بات کہنے والے کا منہ توڑ دو کہ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے مجھے یہ کہنے کی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ خود سوچو کہ جس طرح اللہ نے فرمایا اس عمل کو تم ناپسند سمجھتے ہو، ایسے ہی اپنے کسی مومن بھائی کے عیب کو دوسروں کو بتانے کو ناپسند سمجھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے گئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نہیں داخلہ دے گا اس بندے کو جو دنیا کے اندر غیبت اور چغلی کرتا رہا۔ ایک بندہ جو اللہ کو ایک مانتا ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہو، فرشتوں کو حق مانتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرتا ہو، یعنی ہر طرح سے وہ ایک صحیح طریقے کا مسلمان نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ وہ چغلی کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا چغلی کرنے کی وجہ سے اگر کل قیامت کے دن اللہ نے میرا اور آپ کا داخلہ جنت میں جانے سے روک دیا تو اس سے بڑی ہمارے لیے بدقسمتی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سنیے ایک حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قبرستان سے گزرے، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کہ تم جانتے ہو کہ ان دونوں کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ ان قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ فرمایا سنو میرے صحابہ، ان کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ دنیا کے اندر قضائے حاجت کے لیے جب جاتا تھا تو پیشاب کے قطروں سے اپنے ٹخنوں کو، اپنے کپڑوں کو محفوظ نہیں رکھتا تھا، بلکہ کپڑوں پہ چینٹے پڑ رہے ہیں، پاؤں کے اوپر چینٹے پڑ رہے ہیں، یہ کوئی احتیاط نہیں کرتا تھا، اسے ایک معمولی سا عمل سمجھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل اتنا ناپسند فرماتے تھے کہ اللہ اس کی سزا آج قبر میں اس کو عذاب کی صورت میں دے رہے ہیں۔ اور دوسرا بندہ جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا، فرمایا میرے صحابہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر اپنے مومن بھائی کے عیب دوسروں کو بتایا کرتا تھا، جو دنیا کے اندر اپنے بھائی کی کردار کشی کیا کرتا تھا، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو باعزت بنانے کے لیے لوگوں کو دوسروں کے سامنے حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو بنانے کے لیے، اپنا نام چمکانے کے لیے، اپنے مد مقابل کا نام خراب کرنے کے لیے غلط قسم کے پراپوگنڈے کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کا نام لوگوں کی نظروں میں برا ہو جائے، وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جائے اور میں لوگوں کی نظروں میں اونچا ہو جاؤں۔ صرف اسی بات کو لے کر انسان ایسی ایسی خطائیں کر جاتا ہے، ایسے ایسے گناہ کر جاتا ہے جو دنیا کے اندر تو اس کو ظاہری طور پر عزت سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ اپنی قبر کو انگاروں سے بھر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو احادیث ہم تک پہنچتی ہیں کہ چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، چغلی کرنے والے کو اللہ قبر میں عذاب دے گا،
یہ ہم تک اسی لیے پہنچی ہیں، اسی لیے صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے کہ ہم ایسا عمل کرنے سے بچیں اور خود کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب ہمارا نامہ اعمال بارگاہ عالیہ میں پیش ہو تو اس میں چغلی جیسا عمل نہ ہو۔ کیوں؟ اگر اس نامہ اعمال کے اندر چغلی والا عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو وزن کے لیے ترازو پر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمیں جہنم میں ٹھکانہ عطا کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو قبر کے اندر ثواب عطا فرمائے، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، مرنے والے کے لیے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنانا ہے لوگوں کے عیبوں کو اچھال کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عمل سے محفوظ فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں کے عیب چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دوسرے بھائیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج میں اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، ہم ایک دن اور رات کے اندر کتنے گناہ کر جاتے ہیں کہ جس کا گواہ کوئی نہیں ہوتا، خود خالق کائنات ہوتا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ میں نے وہ گناہ کیا ہے، کوئی دنیا کے اندر گواہی دینے والا نہیں، لیکن اللہ وہ گواہی دینے والا ہے۔ اللہ اس گناہ کو دیکھ رہا تھا جس وقت میں نے وہ گناہ کیا ہے۔ اب ظاہری اعتبار سے میرا وہ گناہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن دنیا کے اندر میں نے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے تھے، لوگوں کے گناہوں کو چھپایا تھا، اور وہ گناہ جس کو خود میرے اللہ اکیلے نے صرف دیکھا تھا، دنیا والوں نے نہیں دیکھا، تو یہ جو عمل میں نے دنیا میں کیا کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپایا تھا، کہ قیامت کے دن اللہ میرے اس عیب کو بھی چھپا دے گا۔ اور میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے تماشا نہ بنیں، ہم دوسروں کے لیے تمسخرہ نہ بنیں، ہم دوسروں کے لیے کھیل نہ بنیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر جس طرح اپنی عزت میں پیاری ہے، اسی طرح اپنے دوسرے بھائی کی عزت کو بھی ہم پیارا رکھیں۔ یہ بات اپنے ذہنوں سے ہم سب کو نکال دینی چاہیے کہ دوسروں کی بے عزتی کریں گے اور خود کو عزت ملے گی، دوسروں کی حقارت کو ثابت کریں گے خود ہم عزت والے بنیں گے نہیں، کیونکہ عزت دینا یا ذلت دینا یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتا ہے عزت دینا اور ذلت دینا یہ صرف میرے رب کے قبضے میں ہے، اور اس کو آج ہم اگر اپنے قبضے میں لیں گے، دوسرے کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، دوسرے کو بے عزت ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، بظاہر ہم دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم خود کو بدنام کر رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم دوسرے کو ناکام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم خود اپنا قبر والا گڑھا جہنم کے انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ خیر، دوسرا بندہ کہ جس کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، جس کے نامہ اعمال کو اللہ شرف قبولیت نہیں بخشیں گے، وہ بندہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا تھا، یعنی بول چال ختم کر دیتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اپنی ضد و عناد کو مقدم رکھتا تھا، اپنی ضد و عناد کو آگے رکھتا تھا، بس تھوڑا سا کسی نے برا بلا کہہ دیا، بس سال ہر سال تعلق ختم، سال ہر سال ناراضگیاں، نہ دیکھا یہ میرا رشتہ دار ہے، نہ دیکھا یہ میرا پڑوسی ہے، نہ دیکھا یہ میری بہن ہے، نہ دیکھا یہ میرا بھائی ہے، نہ دیکھا یہ میرا کاروبار شراکت دار ہے یا میرا استاد ہے، نہ بس یہ مجھے اس نے بات کیوں کر دی، اس وجہ سے سال ہر سال تعلق ختم۔ سنیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو ارشاد پہنچے ہیں اس کے متعلق وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کرتا رہوں اور اللہ اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا کرے۔ فرمایا اے میرے محبوب بندے وہ 3 عمل یہ ہیں جو تو زندگی میں کرتا رہے گا تو اللہ تجھے ضرور جنت عطا کرے گا۔ سنیے وہ کون سے 3 عمل ہیں۔ پہلا عمل اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ تم نے ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ تو نے نماز کو قائم کرتے رہنا ہے، تو نے نماز کو اپنے وقت میں ادا کرتے رہنا ہے، اس میں سستی نہیں کرنی بلکہ اس میں چستی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور تیسرا عمل یہ تو نے کرنا ہے کہ تو نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور چوتھا عمل تو نے یہ کرنا ہے کہ تو نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو پھر اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ اور آج ہر کلمہ گو اس سے پوچھ لو کہ تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت عطا کرے۔ اور جنت تب ہی عطا ہوگی، جنت کے ہم حقدار تب ہی بنیں گے جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی باتیں ہم اپنی عملی زندگی میں لائیں گے۔ اگر ہم ان باتوں کو عملی زندگی میں نہیں لائیں گے بلکہ اپنی ضد، اپنا عناد، اپنا حسد، اپنا بغض، اپنا کینہ اس کو مقدم رکھیں گے کہ اس نے یہ مجھے بات کر دی، کیوں کی اس نے میری بات، کیوں اس نے مجھے ستایا، کیوں اس نے مجھے تنگ کیا، انہی چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تو یقیناً پھر جنت ہمارا مقدر نہیں بنے گی۔ آپ خود سوچیں، ہم تو ہے ہی کچھ نہیں، ہماری لڑائیاں کیا ہیں کہ اس نے مجھے قرض وقت پہ واپس نہیں کیا، یا اس کی بھینس نے میرے کھیت سے تھوڑا سا چر لیا، یا اس کے گھر کا پانی میرے گھر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پہ جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی کے ساتھ جو جھگڑے ہوئے آپ نے سنا پچھلے 3-4 ماہ کے اندر کہ کس طرح میرے نبی کو ایذائیں دی گئیں، کس طرح میرے نبی کو ستایا گیا، لیکن میرے نبی کا آپ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کر سکتے پوری زندگی کا کہ اللہ کے نبی نے کسی کے ساتھ تعلق کو ختم کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ جو کسی سے تعلق رکھتا ہے یا ختم کرتا ہے، الحب للہ والبغض للہ، وہ کسی سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کی وجہ سے رکھتا ہے، اگر ختم کرتا ہے تو تب بھی اللہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ میرے نبی کا تعلق بلال کے ساتھ تھا، کیوں؟ بلال مومن تھا، اللہ سے محبت کرنے والا تھا، توحید پہ استقامت اختیار کرنے والا تھا۔ ابو جہل کے ساتھ میرے نبی کا تعلق نہیں تھا، کیوں؟ وہ اللہ کا نافرمان تھا، وہ اللہ کا انکاری تھا، وہ اللہ کی صفتوں کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر دوسروں کو شریک کرتا تھا۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے، جب کسی کے ساتھ تعلق کو ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کی وجوہات وہ ہونی چاہیے، ختم کرنے کی وجہ وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی نے وجہ اختیار کی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم جن کے ساتھ تعلق کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم رشتہ داریوں کو توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم اپنے رشتہ دار سے ناراض ہیں؟ تو یقین جانیے 100 میں سے 99 بندے وہ ہوں گے جو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے تعلق کو ختم کرتے ہیں، جو اپنی ضد و عناد کی وجہ سے تعلق کو ختم کرتے ہیں۔ صرف ایک آدھ بندہ وہ نظر آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے تعلق کو ختم کرتا ہے۔ آج ہم اللہ کی رضا کے لیے تعلق ختم کرنا یہ پسند نہیں کرتے، بلکہ کیا مشرک، کیا زانی، کیا شرابی، کیا چرسی، سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن ایک رشتہ دار نمازی ہے، تقوی والا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ دار ناراض ہوگا۔ تو اس لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس روش پہ چل رہے ہیں۔ سنیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو دنیا کے اندر بلا وجہ فضول اپنی ضد و عناد کو آگے رکھ کر
اپنی ذات کی خاطر لوگوں سے ناراض ہوتا رہا، اللہ اس کا جنت کے اندر داخلہ روک دے گا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس سے بڑا بدقسمت بندہ کوئی نہیں ہوگا جو کلمہ گو ہونے کے باوجود جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ذات کو، اپنے اناد کو، اپنے بغض کو، اپنے حسد کو، اپنے کینے کو پیچھے رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ ہماری تلاش جنت ہے، اور اس تلاش کے اندر اس جیسے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ہم نے اس تلاش میں، اس رستے میں ہر اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے جو جنت میں جانے سے ہمیں روکتی ہے، اور ہر وہ سبب اختیار کرنا ہے جو جنت میں جانے کے لیے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور وہ سبب، ان اسباب میں سے یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، ہم اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، اچھے تربیت یافتہ ہونے کا ثبوت دیں۔ کسی نے اگر گالی دے دی، کسی نے برا بلا کہہ دیا، کسی نے الزام تراشی کر دی، کسی نے کردار کشی کر دی، تو اس کو ذہن میں رکھ کر تعلق کو ختم نہیں کر دینا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حلقہ درس کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ میں قسم دے کر تم کو کہتا ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والے ہیں وہ میرے حلقہ درس سے اٹھ جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم اللہ سے دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو بندہ رشتہ داروں سے، اپنے قریبیوں سے، اپنے ہمسایوں سے، مسلمانوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد فرما دے گا۔ دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر دوسروں کا بغض رکھتے ہیں، ہم اپنے دلوں کے اندر دوسروں کا عناد رکھتے ہیں۔ آج میرے سمیت ہم سب سوچیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہیں یہ وجہ تو نہیں باندھ رہی؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ میری ہر دعا کو قبول کرے، لیکن بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بندہ دن رات پانچوں نمازوں میں فرض کے بعد وہ دعا کرتا ہے، اس کے باوجود وہ قبول نہیں ہوتی، تو سوچنا چاہیے نا وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی، کیا وجوہات ہیں؟ کہ ان وجوہات میں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ میرا کوئی عزیز مجھ سے ناراض ہے۔ ایک اور سنیے حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنے قریبی رشتہ دار سے ناراض ہے وہ میری محفل سے اٹھ جائے۔ کوئی نہ اٹھا۔ پھر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جو اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے ناراض ہے وہ اٹھے۔ پھر کوئی نہ اٹھا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کی قسم دے کر ان کو کہا کہ جو بھی کوئی ناراض ہے تو اٹھ جائے۔ ایک نوجوان بڑا شرمندہ ہو کر اٹھا اور جاتا ہے اپنی پھپھو کے پاس جس سے وہ کئی عرصے سے ناراض تھا، اس سے جا کے صلح کرتا ہے۔ پھپھو پوچھتی ہے اے میرے بھتیجے کیا وجہ ہے جو تجھے آج یہاں کھینچ لائی ہے، اتنا عرصہ تو میرے پاس نہیں آیا؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے یہ 3 دفعہ قسم دے کر کہا تھا جو اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے اٹھ جائے، تو اس لیے میں اٹھ کر آ گیا اور اپنی ضد، اپنے اناد، اپنے حسد، اپنے بغض کو پیچھے رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے صلح کرنے آ گیا۔ پھپھو نے کہا جا کر پوچھ ابو ہریرہ سے کہ اس نے یہ عمل کیا کیوں ہے۔ وہ نوجوان دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں آتے ہیں، فرماتے ہیں اے صحابی رسول بتائیے کہ آپ نے یہ کیوں ایسے کیا؟ فرمایا میں نے اس لیے 3 دفعہ قسم دے کر اپنی مجلس سے تجھے اٹھایا کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جب بنی آدم کے اعمال اللہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے عمل کو قبول نہیں فرماتا، نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا جو دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں سے ناراض تھا۔ کیا فائدہ ایسی نیکیوں کا؟ کیا فائدہ ایسے حج کرنے کا، ایسی زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایسی نمازیں پڑھنے کا، ایسے روزے رکھنے کا جو ہمیں جنت میں نہیں لے کر جا رہے؟ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ میں نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں، میں نے حج کر لیا ہے، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، لہذا میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ نا میاں، جنت کا سودا اتنا سستا نہیں ہے، وہ جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی۔ اس لیے ہمیں جنت میں جانے کے لیے خود کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے خود کو ثابت کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ
کہ ہم اپنے دلوں کے اندر دوسرے لوگوں کے باروں میں بغض نہ رکھیں۔ سنیں ایک حدیث، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اگلی وجہ بیان کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، کیا حق پر ہونے کے باوجود، یعنی وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اپنا بغض پیچھے رکھتا ہے، اپنی ذات پیچھے رکھتا ہے، اللہ کی رضا آگے رکھتا ہے، تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج کوئی چودھری ضمانت دے دے تیرا میٹر لگے گا بجلی کا، یقین دہانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ ہون تے پکا ہی لگ سے، کوئی چودھری ہونا ضمانت دے دیتی ہے، اور خود سوچو جس کو ضمانت خود محمد عربی دے رہے ہوں، اتنا سچا کہ جب اعلان نبوت کیا، کہا پہاڑ کی پچھلی جانب سے دشمن حملہ کرنے آ رہے ہیں، میری بات مانو گے؟ سردار اوپر آئے، دیکھنے لگے، لڑائی کسی سے نہیں، جھگڑا کسی سے نہیں، جنگ کسی سے نہیں، ہمارے اوپر کون حملہ کرے گا؟ اور فوج بھی نظر نہیں آ رہی، لشکر بھی نظر نہیں آ رہا۔ میرے نبی نے کہا اب میں محمد کہتا ہوں دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، کیا میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو کافروں کا بھی عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ تو میرے نبی کے دشمن بھی مانتے تھے کہ محمد سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ کافر تو اپنی جگہ، مسلمانوں کا اعتقاد تو اس پر اور زیادہ ہے۔ مسلمان تو یہ سوچنا بھی کفر سمجھتے ہیں کہ میرے نبی کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، بلکہ میرے نبی کی زبان سے اللہ فرماتا ہے سورہ نجم میں ان ہوا الا وحی یوحا، اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو میں رب اس کی زبان پہ جاری کرتا ہوں، اور رب نے میرے محمد کی زبان پہ یہ جاری کروایا کہ میرا محمد اپنی امت کو بتا دے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داری بچا لیتے ہیں، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مشرک ہو گیا جس کی بخشش نہیں ہوگی، شرابی ہو گیا، یہ دو وجوہات پچھلے جمعے آپ نے سنی۔ تیسری وجہ آج جو لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور چوتھی وجہ جو قطع تعلق ہی کرتے ہیں۔ پانچویں وجہ کہ جب اللہ کے سامنے ایک مسلمان کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتے، وہ پانچویں وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے والدین کا نافرمان تھا۔ میں ایک منظر تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصر سا وقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب اپنے حقوق کا ذکر کیا، جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبادت کی طرف رغبت دلانے کی تعلیم دی اور شرک سے رکنے کا کہا، تو ساتھ ہی دوسرا نمبر والدین کا رکھا۔ آئیے قرآن کی سیر کرتے ہیں، سورۃ النساء 5واں پارہ فرماتا ہے اللہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اپنا حق ذکر کیا اللہ نے کہ اے لوگو جو کلمہ گو ہو سن لو، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک مقام ہو گیا، اب آپ نے یاد کرتے چلے جانا ہے۔ اب آ جائیں آپ 8ویں پارے کے اندر، سورہ انعام۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا کہ مسلمانوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ اپنا حق ذکر کیا، ساتھ ہی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کتنی جگہ ہو گئی؟ 2 جگہ، دونوں جگہوں میں پہلا اپنا کا ذکر کیا، ساتھ ہی والدین کا۔ تیسری جگہ آ جاؤ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ میرے ساتھ کسی کو عبادت کے اندر شریک نہ کرنا، عبادت صرف اور صرف مجھ اکیلے اللہ ہی کی کرنا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ذکر کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اب آ جاؤ آپ 21ویں پارے کے اندر، سورہ لقمان، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ شریک اللہ کے ساتھ کسی کو کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ ساتھ ہی بیان کرتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 4 جگہ میں نے آپ کو بتائیں۔
ایک 5ویں پارے میں، ایک 8ویں پارے میں، ایک 15ویں پارے میں اور 21ویں پارے میں۔ آپ جا کر دیکھیں، قرآن کو کھول کر خود ترجمہ پڑھیں کہ اللہ نے اپنا حق ذکر کرنے کے ساتھ ہی والدین کے حق کو ذکر کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے، تعلیم یہ ملتی ہے، درس یہ ملتا ہے، اللہ کے حق کے بعد اس وقت موجود مسلمانوں کے اوپر جس کا سب سے زیادہ حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اللہ کے نبی اگر آج دنیا میں موجود ہوتے تو ان کی خدمت پہلا حق تھا، لیکن آج اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ظاہری رشتے جو موجود ہیں اس دنیا کے اندر، ظاہری اعتبار سے جو ہمارے سامنے گئے، ان میں سے سب سے زیادہ جو حق ہے ایک مسلمان پر وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ حسن سلوک کیا ہے؟ بنی اسرائیل سورہ اور 15واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ مولا ربا کیا ہے وہ سلوک؟ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیری زندگی کے اندر تیرے والدین موجود ہیں، دونوں موجود ہیں، جو ہم دونوں میں سے ایک ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنے۔ اب اف کا معنی کیا ہے مفسرین نے؟ متھے وٹ بھی نہیں پانا۔ آپ جوان ہیں، آپ کی رائے اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کے والدین کی رائے باتقاضۂ بشریت غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی غلط رائے سن کر تیرے ماتھے کے اوپر تھوڑی سی ایک ایسی صورت ظاہر ہو جو بظاہر بدتمیزی کا اظہار کر رہی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے نوجوان بظاہر انہیں معلوم ایسے ہوتا ہے کہ میری رائے اچھی ہے، میرے والدین کی غلط ہے، اسی بات پر وہ لڑ پڑتے ہیں۔ اور وہ ہے کیا؟ موبائل نہیں لے کر دے رہے، گاڑی نہیں لے کر دے رہے، موٹر سائیکل نہیں لے کر دے رہے، یہی خواہشیں ہیں نا آج کے نوجوان کی، جو باپ کے ساتھ دستے گروبان ہوئے پڑے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ جو نوجوان صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے